میں اکرم صاحب کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے آخر میں مختصر کر دیا کہ ٹائم بہت کم ہے. کھانا لوگوں کے اگے لگے پہ اسی دبی جا رہے ہیں. میں سب سے پہلے جناب شیخ ناصر صاحب کا، شیخ فیصل صاحب کا، وقار صاحب کا، ممتاز صاحب کا، تمام بزرگوں بھائیوں کا جو ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست احباب، ان کے ساتھی آج جو یہاں تشریف لائے ہیں، جو عزت انہوں نے ہمیں بخشی ہے، ہم ان کے مشکور بھی ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ مل کر اس علاقے کی، اس تحصیل کی، اس ضلع کی بہبود کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. میں چند باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں جو کہ ضلع والوں کو بھی اور پنڈی گئے والوں کو بھی زیادہ پتہ نہیں. آپ سب کو علم ہے کہ میں جب پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا تو سب دوستوں کی ایک رائے تھی کہ ہم کسی ایک طرف ہمیں لگنا چاہیے تب کہ علاقے کی بہتری اور فلاح ممکن ہو پائے. حالانکہ میرے لیے اپنے عزیزوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، نہایت ہی مشکل ترین فیصلہ تھا، لیکن اللہ پہ یقین کر لیں کہ اٹک کے پبلک کے انٹرسٹ میں ہم نے وہ فیصلہ کیا. جب ہم نے شمولیت اختیار کی، میجر گروپ کمپلیٹ، آپ کو علم ہے، کافی لوگ شاید آئے بھی ہوں اس جلسے میں جو ہم نے 6 نومبر کو 2017 ہاکی اسٹیڈیم اٹک میں جلسہ کیا تھا. ایک بھرپور جلسہ تھا اور اس میں ہم نے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کی اور خان صاحب کو واضح بتایا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی تقدیر کو بدلنے میں آپ ایک عام کردار ادا کریں. غریبوں کی جو محرومیاں ہیں، غریبوں کے جو مسائل ہیں، جس میں ملازمتیں ہیں، لوگوں کو روزگار دینا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا، گورننس کو بہتر کرنا، ڈیلیورنس کو بہتر کرنا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں اور ہم نے کی. لیکن یہ بھی آپ کو میں ریکارڈ پہ بتا دوں کہ پارٹی نے مجھ سے 2 قومی سیٹوں کا وعدہ کیا تھا. 2 قومی سیٹوں کا. ذہن تو پہلے ہی ایم این اے تھا اور مزے کی بات یہ کہ جب وہ ایم این اے تھا تو 2013 میں نون لیگ کی جب حکومت بنی تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوا آزاد ممبر ہوتے ہوئے نون کی طرف نہیں گیا. حالانکہ نون نے ہمیں بے شمار کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، فنڈ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے ہچکچاہٹ نہیں کی اور خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب انہوں نے فیصلہ غلط کیا تو آپ نے دیکھا رزلٹ بھی غلط آیا. جب الیکشن سے چند دن پہلے مجھے خان صاحب نے خود بنفس نفیس اپنے آفس میں بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی وہی ہو رہا ہے جو کیا گیا. جب بھی آپ غلط فیصلے کریں گے تو نتائج غلط آئیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جب حکومتیں بن جائیں اور حکومت بننے کے 1 ماہ کے اندر فیڈرل حکومت بھی ہو اور پنجاب کی حکومت بھی ہو اور آپ 46,000 سے ہار جائیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پارٹی کدھر سٹینڈ کرتی ہے. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں،
میجر گروپ اپنی جگہ ہے. میجر گروپ کیوں ہے؟ ہم یہ اپنے جتنے دوست احباب ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی آؤ بھگت کرنی ہے، ان کے ذریعے پبلک کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، ان کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. ہم نے ان کو ان لگڑوں کے آگے نہیں چاڑنا. ہم نے ان کو بالکل اسی طرح رکھا ہے جس طرح ایک خاندان ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ شیخ ناصر صاحب بھی آئے ہیں، شیخ فیصل صاحب بھی ہیں، وقار صاحب بھی ہیں، آپ کی جتنی برادری عزیز وقارہ بھی آپ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ضلع کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. جب ہم اتنی بھاری اکثریت سے جیتے، جب ہمیں انہوں نے سیٹ نہیں دی، وہ ہار بھی گئے اور انہوں نے ہماری ٹانگیں بھی کھینچی، ہمارے ہر چیز میں رکاوٹیں ڈالی جو یہاں کے لوکل سیاسی ہیں، تو انہوں نے نقصان غریب آدمی کا کیا. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہوتا، ڈر کیا تھا، خوف کیا تھا؟ یہی خوف تھا کہ اگر میجر کو 4 سال خدمت کے مل گئے تو اٹک کی قسمت بدل جائے گی. اگر پہلے 30,000 لوگ بھرتی ہوئے ہیں تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے 70,000 لوگ بھرتی ہوں گے انشاءاللہ. ان کو وہ پیڑ تھی، وہ جلن تھی جس کا اظہار یہ گائے بگائے کرتے رہے. لیکن ہم تو اپنی جگہ قائم ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے، اللہ نے آج جو ہمیں عزت دی ہے پورے ضلع کے اندر، کسی مائی کے لال کے پاس جتنے بھی یہ سیاسی ادھر پھرتے ہیں، یہ گاڑیوں پہ گھوم کرتے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اللہ نے ہمیں، اللہ کی آگے ہم شکر گزار ہیں، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تو وقت سدا ایک نہیں رہتا، وقت تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی، ایسے وقت تبدیل ہوتا ہے. ہم نے صبر کے ساتھ انتظار کیا، ہم نے صبر کے ساتھ معاملات کو دیکھا، اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے لمحے پڑ گئے، لمحے بھی نہیں پڑے. جو غلط تھا ہم نے غلط کہا. کرپشن تھی تو ہم نے کرپشن پہ بتایا کہ یہ کرپشن ہے. جب انہوں نے مجھے کہا کہ 15 سیٹیں تمام ایم ایل ایز ایم پی ایز کو دے رہے ہیں تو آپ یہ لے لیں، میں نے کہا خان صاحب، میں خان صاحب سے خود ملا، میں نے کہا 15 لوگوں کی پی این چوکیدار کلاس 4 کی سیٹیں میں لوں تو 2 لاکھ بندے کو میں ناراض بھی کروں، اور دوسرا جن لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ میرٹ پہ ہیں تو آپ ان کو میرٹ پہ بھرتی کرو. یہاں تو مجھے علم ہے کہ لوگوں نے اپنے ملازموں کے بچوں کو بھی بھرتی کیا ہے، ملازموں کے بچوں کو بھرتی کیا، ریکارڈ کی باتیں ہیں. تو ایسے میں ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ نہ کریں، یہ مدینہ کی اسٹیٹ کے خلاف، یہ ناانصافی ہے. مدینہ کی اسٹیٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ 15 بھائی ایم ایل اے تو لے لے، 15 بھائی ایم پی اے تو لے لے. مدینہ کی اسٹیٹ کہتی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، میرٹ کو ترجیح دی جائے. اسی کے لیے ہم آپ کے ساتھ شامل ہوئے. یہی تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں، یہی تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں. اور مجھے امید ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل و کرم سے عقل کے ناخن آئیں گے. کچھ آ گئے ہیں، پورا ناخن جب آ جائے گا تو پھر سارے معاملات جو ہیں اس پورے ضلع کے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی مہربانی سے. تو آپ گھبرائیں مت، یہ وہ گھبرانا نہیں. میں یہ میجر طاہر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا اعتماد ہے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اپنے دوستوں احباب کی دعاؤں پر، سب سے بڑھ کر غریبوں کی دعاؤں پر بہت اعتماد ہے، بہت اعتماد ہے. اگر آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے.
تو اس لیے آپ مایوس مت ہوا کریں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ ہم آپ کے لیے ہر جگہ جائیں گے، لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، منت کریں گے، سماجت کریں گے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور کچھ لے کے آئیں گے۔ اور سب سے پہلا جو میرا مشن ہے وہ ہے روزگار کی فرنٹ۔ باقی گلیاں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، ادھر نکل جاتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، جس طرح موٹر وے بن رہے ہیں، سی پیک بن رہے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا چیزیں آئیں گی، لیکن ایک خاندان کو روزگار دینا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اجر اور کوئی نہیں۔ کسی کے گھر کے اندر چولہا جلانا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو آپ دعا کریں، آپ کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، شیخ ناصر صاحب یہاں موجود ہیں، شیخ ناصر صاحب موجود ہیں، شیخ فیصل صاحب موجود ہیں، وقار صاحب ہیں، ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ بہتری کی طرف چلیں گے۔